پھر انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام نعمات سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ان سے استفادہ کرنے کے لیے اسے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنا ہے. جیسا کہ کوئی شخص آیا ہے، اس نے کہا کہ میں بڑی کوشش تو کرتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا، میں گناہ کرتا ہوں، میں غلطیوں کا پے در پے یکے بعد دیگرے ارتکاب کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم خود کو نہیں روک سکتے، اس نے کہا نہیں روک سکتا، تو فرمایا کہ پھر اللہ کی زمین سے نکل جاؤ. اللہ اکبر. جب ملک الموت آئے تو اس کو بھگا دو، اپنی روح اس کے حوالے، اپنی جان اس کے حوالے نہ کرو، اللہ کے رزق میں سے نہ کھاؤ. تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں. تو آقا نے فرمایا پھر اس کی نافرمانی بھی تمہارے لیے جائز نہیں. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے سب سے بلندتر پیدا فرمایا ہے، لیکن آپ کی حیات طیبہ میں جو عبادات کا ایک ہمیں تسلسل ملتا ہے، جیسے آپ کے صوم وصال ہیں، جی، روز روزہ ہے، پھر آپ کا ہفتوں مہینوں 40 سال تک غار حرا میں جانا ہے، تو ان پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ ان میں آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ ہمارے لیے لیسن ہے ایک. جی ہاں، دیکھیے انسان کی جو زندگی ہے اس میں خالق کائنات نے ویسے تو بڑا بیلنس رکھا ہے، اور اسلام ہے ہی اعتدال و توازن کا دین، کہ انسان کی زندگی میں توازن ہونا چاہیے تمام رشتوں کے ساتھ، عبادات کے لیے اور پھر کسب معاش کے لیے، جس کو اللہ نے عبادت کا درجہ دیا ہے. القاسب جو اپنی فیملی کے لیے لِعِيَالِهِ، اپنی فیملی کے لیے جو کماتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ مجاہد راہ خدا کا درجہ رکھتا ہے. اور اگر اس راستے میں اس کو درمیان راہ موت آ جائے تو وہ شہید فی سبیل اللہ کا مقام اس کو خدا عطا کرتا ہے. 3 حصے ہیں زندگی کے، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ کسی کو بھی دوسرے پر فوقیت نہیں دی جا سکتی. عبادت اپنی جگہ پر، اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا اپنی جگہ پر، اور اپنی ذات کے لیے کچھ وقت رکھنا اور دوست احباب اور متعلقات کے ساتھ. تو اسلام نے یہ جو ہادیان برحق ہیں ان کی حیات طیبہ کو ہمارے سامنے متعارف کرایا کہ جو تمہاری زندگی کے فارغ اوقات ہیں ان کو بیٹھ کے ضائع نہ کرو، بلکہ یاد خدا میں اس وقت کو بسر کرو. اور قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مدثر کی آیت ہے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، عذاب الہی کے بعض جو عوامل ہیں، موجبات ہیں، ان میں سے ایک یہ قرار دیا گیا کہ جب اہل ایمان، اہل اسلام جہنم میں جانے والوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم اسلام و ایمان رکھنے کے باوجود جہنم میں کیوں آئے جبکہ تم اصول دین پر ایمان رکھتے تھے، تو وہ کہیں گے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. تو وہ پہلا اس میں جو جواب ہے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، نماز عبادت ہے، اور پھر کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اپنا وقت ضائع کرتے تھے. تو اسلام نے وقت کے ضیاع کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا، اور وقت کا جو استعمال ہے وہ بھی آپ کی اپنی پسند ناپسند نہیں، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے کہ صنعتک لنفسی، خلقتک لنفسی، خلقتک لاجلی، میں نے اے انسان تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اس ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا. اور یہی وہ تھن لائن ہے کہ جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر خالق کائنات نے اس ساری کائنات کو سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جتنا زمین میں ہے آسمان میں ہے، لکم تمہارے لیے ہے، تو پھر اگر وہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو پھر انسان پہ یہ مولوی اتنی پابندی ملا کیوں عائد کرتے ہیں، یہ علماء، یہ فقہاء، یہ ناصحین انسان کو قدم قدم پر اتنا کیوں ٹوکتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ باطل ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو جب ہم یہ حدیث قدسی اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتی ہے ہم پر بات کہ خدا فرماتا ہے ساری کائنات تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو. یعنی آپ نے کسی کو جاب دی، کسی کو جاب ملی، اس کا باس اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ گاڑیاں، یہ آفس، یہ سہولیات، یہ فیسیلیٹیز، یہ سارے جو میں نے تمہیں دیے، یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، لیکن تمہارا وقت اتنے گھنٹے میرے لیے ہے،
اتنے گھنٹے تمہیں یہ کام انجام دینا ہے, اس کے بعد ان سب چیزوں کو تم انجوائے کر سکتے ہو, ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہو ان کو. تو اسی طرح خالق کائنات نے خلقتک لنفسی, میں نے خلقت العالم لاجلک, پورا یونیورس, پوری کائنات اپنی ان تمام عظمتوں کے ساتھ میں نے اے انسان تیرے لیے پیدا کی, لیکن تجھے اپنے لیے پیدا کیا, اس لیے تیرے لیے کچھ حدود و قیود میں نے مقرر کر دیے ہیں, کچھ حدود الہی ہیں, ان سے اگر تم نے تجاوز کیا, ان سے اگر آگے بڑھے, ان کو پامال کیا, محرمات کا ارتکاب کیا, تو میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا, وہ مقصد ختم ہو گیا. پھر انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام نعمات سے استفادہ کر سکتا ہے, لیکن ان سے استفادہ کرنے کے لیے اسے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنا ہے. جیسا کہ کوئی شخص آیا ہے, اس نے کہا کہ میں بڑی کوشش تو کرتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا, میں گناہ کرتا ہوں, میں غلطیوں کا پے در پے یکے بعد دیگرے ارتکاب کرتا ہوں, تو مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم خود کو نہیں روک سکتے, اس نے کہا نہیں روک سکتا, تو فرمایا کہ پھر اللہ کی زمین سے نکل جاؤ. اللہ اکبر. جب ملک الموت آئے تو اس کو بھگا دو, اپنی روح اس کے حوالے, اپنی جان اس کے حوالے نہ کرو, اللہ کے رزق میں سے نہ کھاؤ. تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں. تو آقا نے فرمایا پھر اس کی نافرمانی بھی تمہارے لیے جائز نہیں جب تم اس کی نعمات سے استفادہ کرتے ہو. تو اب خود کو, نفس کو گناہوں سے روکنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے سامنے ہادیان برحق کے روشن کردار موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو تعلیمات ہمارے حوالے کیے ہیں کہ ہم کس طرح خود کو سدھائیں, تو اس میں ہے محاسبہ نفس, جس کی 4 اسٹیجز ہیں. محاسبہ نفس تو بعد میں آتا ہے. پہلا مرحلہ ہے مشارطہ, اس کے بعد ہے مراقبہ, اس کے بعد ہے محاسبہ, اور اس کے بعد ہے معاتبہ. جب انسان ان 4 اسٹیجز سے گزرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس عبد الہی کہلا سکے. عبدیت کی منزل پر انسان نماز پڑھنے سے صرف نہیں پہنچتا, حالانکہ نماز کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے, اور اسی لیے ہے کہ نماز بھی انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, انسان کو برائیوں اور بدکاریوں سے روکتی. البتہ وہ نماز جس میں خضوع و خشوع, حضور قلب, توجہ الی اللہ, نماز کے جو پس پردہ عوامل ہیں, جو اس کی فلسفی ہے, جو اس کی روح ہے, اگر انسان اس کو سمجھ کے پڑھے اور نماز کے اذکار و اوراد پر اس کی پوری توجہ ہو. اسی لیے نماز کے جو مقدمات ہیں, وضو, وہاں سے شروع کیا گیا ہے. تو ہم اگلے مرحلے میں وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے گفتگو کو.